فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو ہم سب کے لیے خیر کا، عزت کا، عافیت کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے دوستو، بزرگوں، قرآن پاک اللہ تعالی کی ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے۔ پروردگار عالم کی ذات سے اس قرآن کا تعلق ہے۔ جب اللہ تعالی باقی ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی باقی ہیں، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی فضیلتیں جو بیان کی ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن پاک کو مرنے والے کے ساتھ اس کی سربلندی اور عزت کے خاطر پروردگار عالم جو جتنا زیادہ قرآن پاک سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالی اس کا ساتھ اسی کے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور اللہ سے دعا کرتے تھے قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر کی تنہائیوں میں، وحشتناکیوں میں اس قرآن کو میرا ساتھی بنا۔ قبر کی تنہائیوں میں قرآن ساتھی کیسے بنے گا؟ قرآن تو ایک کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قرآن سے محبت کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو گزارنے والے، ایمان والے، محبت والے بندوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص شکل قرآن پاک کی بنا کر اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، اور وہ قبر میں بھی اس کا ساتھ رہے گا جیسے دنیا میں ساتھ تھا، اور پھر میدان محشر میں بھی ساتھ رہے گا جیسے دنیا میں ساتھ تھا، یہاں تک کہ اس کو جنت میں لے جا کر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک سورت کا ذکر کروایا کہ ایک سورت قرآن پاک میں ایسی ہے، چھوٹی سی سورت جس کو سورہ تبارک الذی کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ کر سوئے گا، اللہ تعالی اس سورت کو ایک خاص شکل دے دے گا جو موت کے وقت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی اور گمراہیت سے بچائے گی، اور پھر وہ خاص شکل کے ساتھ وہ سورت اس کی قبر میں چلی جائے گی اور قبر کے اندر تمام کی تمام تکلیفوں سے اس کو نجات دلانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہی خاص شکل لے کر وہ سورت میدان محشر میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی جو اس کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اب یہ اپنا کام پورا کر کے اس سے جدا ہو جائے گی کہ میرا مقصد تجھے اللہ کی جنت اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال کروانا تھا، تو اللہ کی جنت میں پہنچ گیا، اب میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، اب تو جو جی چاہے یہاں پر کھا، جو جی چاہے یہاں پر کر، جو جی چاہے تو یہاں پر اپنی زندگی کو گزار، تیری زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ کا قرآن اتنا مضبوط ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نمازی نماز پڑھنے کے بعد جو جنت میں اس کا مقام ہے اللہ اس کو بتلا دے گا، روزے دار کا مقام جو ہے اللہ بتلا دے گا، اور حج کرنے والے حاجی کا جو مقام ہے اللہ بتلا دے گا، سچ بولنے والے کا جو مقام ہے اللہ اس کو بتلا دے گا، امانت داری کا دھیان رکھنے والے کا جو مقام ہے اللہ اس کو بتلا دے گا۔ لیکن حافظ قرآن جب حفظ قرآن کے بعد اور قرآن کا عامل بن کے، قرآن پر عمل کر کے، قرآن کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو گزار کر جب اللہ کی جنت کی چوکھٹ پر جائے گا اور اللہ سے پوچھے گا اللہ سب کو مقام مل گئے، میرا مقام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یقال لہذا القرآن، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے قاری کو، جو قرآن کا پڑھنے والا، اس کو کہا جائے گا کہ اقرا ورفع ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تو دنیا میں جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا ایسے ہی پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں پر تیری قرآن کی آخری آیت ہوگی وہیں پر اللہ تیرا ٹھکانہ بنا دے گا، اور وہ جنت کے اندر اعلیٰ علیین تک پہنچے گا، جنت الفردوس تک پہنچے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن یا عامل قرآن یا قرآن سے محبت کرنے والے کا مقام جو رکھا ہے، وہ مقام اس دنیا کی زندگی میں ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے سامنے، آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں ما زارعت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں جن کو ہم کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی زبان نے نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو رکھ رکھی ہیں، ان نعمتوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ کما حق ہو پوری طرح ان لوگوں کے لیے کھولے گا جن کا تعلق زندگی کا اللہ کے قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ان مدارس دینیہ کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے گاؤں کے اندر مکاتب، قرآن کی درسگاہیں، اپنی مسجدوں میں قرآن کی درسگاہیں، اتنی بڑی آبادی ایمان والوں کی ان مدارس و مکاتب سے جڑی ہوئی ہے، اور بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، پڑھانے والے آتے ہیں، پڑھنے والے آتے ہیں، سیکھنے والے آتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کو سیکھتے ہیں۔ یہ دراصل 1400 سال کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہزاروں لاکھوں باتیں اللہ کی دین کی فضیلت کے بارے میں نکلی ہیں، لیکن جتنی زیادہ فضیلت اور جتنی زیادہ عظمت اللہ کے قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ان کی بیان کی ہے، اتنی فضیلت دنیا کے اندر کسی بھی عمل میں نہیں ہے، چاہے وہ جہاد کرنے والا ہو، اور چاہے وہ تبلیغ کرنے والا ہو، چاہے وہ تذکیر کرنے والا ہو، چاہے وہ خانقاہ چلانے والا ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کرنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کے کعبے کی چابی اپنے پاس رکھتا ہو، لیکن اللہ کے قرآن سے جن لوگوں کی زندگی جڑ جاتی ہے ان کو کوئی دنیا کی طاقت بگاڑ نہیں پاتی، بشرطے کہ ہماری زندگی اللہ کے قرآن سے جڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ جہاد کرتے تھے، سرایا میں جاتے تھے، غزوات میں جاتے تھے، اور ایمان لانے میں وہ سابقون الاولون سبقت کرنے والے تھے، اس کمزوری کے عالم میں مکے کے اندر جب ایمان والوں کو دیکھ کر اذیت پہنچائی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھی، ٹارچر کیا جاتا تھا، قید کیا جاتا تھا، زنجیریں ڈالی جاتی تھی، ریت پر لٹایا جاتا تھا اور سل کا پتھر رکھا جاتا تھا، اس زمانے میں جو لوگ ایمان کا کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہوئے، ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا نبی پر فرما رہے ہیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیر، خیرات، جہاد، ہر چیز کی حفاظت کا ذریعہ صرف اور صرف ایک چیز ہے، اور وہ چیز قرآن۔ اگر قرآن امت میں نہیں ہوگا تو کوئی نمازی نماز کو دین ثابت نہیں کر سکتا، کوئی زکوٰۃ دینے والا مال کو خیر خیرات اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے حکم کو ثابت نہیں کر سکتا، دنیا کی ایک ادنا سی نیکی، رسول کی رسالت بغیر قرآن کے ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے کہ رسول رہے یا نہ رہے، صحابی رہے یا نہ رہے،
مہاجر رہے یا نہ رہے، انصاری رہے یا نہ رہے، مکے والا رہے یا نہ رہے، مدینے والا رہے یا نہ رہے، غوث قطب و ابدال رہے یا نہ رہے، فقیہ اور محدث رہے یا نہ رہے، کائنات کے اندر کوئی مسلمان رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ کا قرآن رہے گا۔ اللہ کا قرآن دبنے کے لیے، مٹنے کے لیے، تباہ ہونے کے لیے، برباد ہونے کے لیے، کمزور پڑنے کے لیے نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اللہ کا کلام جب تک اس پر عمل کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کا دیدار کرنے والے، اس کا علم حاصل کرنے والے دنیا کے تختے پر موجود رہیں گے، اللہ تعالی ہر ایمان والے کو باقی رکھے گا، بشرطے کہ وہ ایمان کے اصل سے محبت کرنے والا ہو جو قرآن پاک۔ اللہ کا قرآن واحد ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے مشن کو زندہ کرنے والی ہے۔ اگر قرآن نہ ہو تو سارے دین کو مٹا دو، کوئی بھی چیز دین بن جائے، نبی کی نبوت کو ثابت کرنے والا قرآن ہے، نماز کی عبادت کو ثابت کرنے والا قرآن ہے، روزے کی فرضیت کو ثابت کرنے والا قرآن ہے، حج کی فرضیت کو ثابت کرنے والا قرآن ہے۔ اگر قرآن نہ ہو تو ہمارا سارا دین لچر اور کمزور ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نہیں ہے۔ اب دین اسلام کو باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو بھیجا تھا، کوئی دین نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اگر دین اسلام کے بعد کوئی اور دین کو ذریعہ نجات کوئی سمجھ کر قیامت تک بھی اگر آئے گا تو اللہ ہرگز بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، لن يقبل منه، اللہ ہرگز بھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نے بہت سختی سے منع کر دیا۔ دین اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس لیے اس کی بنیاد اور اساس کو قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ نبی چلے گئے، ابو بکر چلے گئے، عمر اور عثمان چلے گئے، بڑے بڑے صحابہ چلے گئے، عشرہ مبشرہ چلے گئے، اور مہاجرین چلے گئے، غوث قطب و ابدال چلے گئے، بڑے بڑے مجاہد اور محدث اور مفسر امام بخاری جیسے سب چلے گئے، دنیا میں کوئی باقی رہنے کے لیے نہیں آیا کیونکہ انسان ہے۔ لیکن وہ کلام جو اللہ تعالی سے نسبت اور تعلق رکھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام، اللہ کی گفتگو، اللہ کی باتیں، وہ کلام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سب ختم ہو جائے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب مٹ جائیں گی، لیکن اللہ کا قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اور اس قیامت تک باقی رکھنے کا ذریعہ اور سبب اللہ نے مسلمانوں کے بچوں کو بنایا، جو ان مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر، خانقاہوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، منبروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے والے معصوم بچے، دنیا کی کون سی کتاب ایسی ہے جس کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا جائے بڑے بڑے LLB، بڑے بڑے ایڈوکیٹ، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دنیا میں انسان آئے اور اپنے علوم کو سیکھنے میں مہارت حاصل کی، لیکن قرآن پاک کے علاوہ کوئی اللہ کی کتاب ہو یا انسان کی کتاب ہو، کسی کتاب کا حافظ دنیا کے تختے پر آپ کو دکھائی نہیں دے گا، لیکن قرآن کے حافظ 1 2 3 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، کوئی تعداد ہے، کوئی تعداد ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، اس کو سینوں میں محفوظ رکھنے والے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں میں پہنچ گئے۔ مسلمان اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑتا ہے اور محبت کے ساتھ ان کا تعلق اس قرآن سے رکھتا ہے، وہ بچے جھوم جھوم کر قرآن پڑھتے ہیں، محبت سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، رات کی اندھیریوں میں پڑھتے ہیں، دن کے اجالوں میں پڑھتے ہیں، گرمی اور سردی میں پڑھتے ہیں، اندھیروں اور اجالوں میں پڑھتے ہیں، وہ قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن کی 6666 آیتیں، قرآن کے 30 پارے، قرآن کی 114 سورتیں، قرآن کی
7 منزلیں، قرآن کے 3.5 لاکھ حروف ان کے سینوں میں ترتیب کے ساتھ یہ باریک پڑھا جائے گا، یہ پر پڑھا جائے گا، یہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہ روک کر پڑھا جائے گا، یہ جلدی میں پڑھا جائے گا، یہ معروف پڑھا جائے گا، یہ مجہول پڑھا جائے گا، یہ تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ قلقلے کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ سارا کا سارا اداؤں کے ساتھ، انداز کے ساتھ ایک معصوم سا بچہ قرآن کو پڑھتا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ قرآن اس شخص کی زبان پر جس کی ماں کی زبان قرآن والی نہیں، باپ کی زبان عربی نہیں ہے، خاندان کی زبان عربی نہیں ہے، لیکن معصوم بچہ گاؤں دیہات سے، جنگل سے، ویرانے سے اٹھ کر آتا ہے اور قرآن کو اپنی زبان سے پڑھنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی عربی بولنے والے کا بچہ ہے۔ یہ صرف اور صرف قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کیا ہے جو محمد کے سامنے بیٹھتا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کون سا جادو ہے کہ وہ ایمان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، بتلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو کاہن ہے، جس پر نظر دوڑا دیتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یہ شاعر ہے کہ قرآن کی آیت کو ترتیب سے بیان کرتے۔ اللہ نے جواب دیا وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی کاہن کا، مجنون کا کلام نہیں، انہ لقول رسول کریم، یہ واسطہ در واسطہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کی آیتوں کو محمد کے سینے پر اور ان کے قلب پر اتارا۔ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اگر تم شک میں ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کے مقابلے پر کوئی سورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگار بلا لو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ بڑے بڑے زبان دراز، بڑے بڑے ذمہ دار زبان بولنے والے ادیب، بلغا، فصحا، سب کو بلا لو اور کہو کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پر ایک سورت تیار کرو۔ 1445 سال گزر گئے، آج تک تو کوئی مائی کلال اللہ کے قرآن کے مقابلے پر ایک سورت تیار نہ کر سکا، آگے کیا تیار کرے؟ ایسے ایسے آئے جنہوں نے ترنے والا بنا لیا ایمان اور مسلمانوں کو، اور مسلمان اس کگار پر آ گیا کہ مٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، لیکن سب تباہ ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ لاؤ بتلاؤ دنیا میں کوئی ابو جہل نام کا کتا ہو، لاؤ بتلاؤ دنیا میں کوئی ابو لہب نام کا کتا ہو، لاؤ بتلاؤ کوئی دنیا میں عتبہ اور شیبہ نام کا کوئی درندہ ہو جو قرآن کے راستے کو روکتا تھا، نبی کے راستے کو روکتا تھا، اسلام کے راستے کو روکتا تھا، نبی کے غلاموں کے راستے کو روکتا تھا۔ نہیں، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہاں، بلال کا نام زندہ ہے جو اللہ کے نام کو لے کر کھڑا ہوا تھا، غلام تھا۔ زید کا نام زندہ ہے، اسامہ کا نام زندہ ہے، انس کا نام زندہ ہے، جو بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے کہ قرآن پر مریں گے، قرآن پر مٹیں گے، نبی کے قدموں میں مٹیں گے، نبی کے اشارے پر چلیں گے۔ آج ان کا نام ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسانوں کے نام کے ساتھ ان کا نام زندہ ہے۔ کون جانتا ہے بلال کے باپ کا نام کون تھا؟ بلال کا خاندان کیا تھا؟ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ زید کے باپ کا نام کہاں کا تھا؟ کوئی نہیں جانتا۔ کہ انس کے والد کہاں کے تھے؟ کوئی نہیں جانتا۔ عثمان کے باپ کا نام کیا تھا اور کہاں کے رہنے والے تھے؟ کس قبیلے سے تھے؟ نہیں جانتا۔ لیکن اللہ کے قرآن کی نسبت پر آج دنیا میں سب سے زیادہ جس نام کو رکھا جاتا ہے وہ نام محمد ہے۔ دنیا کی کمپیوٹر فیل ہے، دنیا کی سائنس فیل ہے۔ کیوں؟ مسلمان دعویٰ کرتا ہے
اور اس محبت کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام جوڑتا ہے کہ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا کا نام محمد تھا، میرا نام محمد ہے، میرے آقا کا نام احمد تھا، میرا نام احمد ہے۔ دنیا اس ضلالت و گمراہی سے نکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس قرآن کے آنے کا ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے قرآن کی نسبت جس چیز سے جوڑ دی وہی چیز اعلیٰ حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اگر رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے آؤ قرآن کو دیکھو، قرآن کب نازل ہوا؟ شوال میں نہیں، محرم میں نہیں، رجب میں نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوں، اس لیے رمضان کو فضیلت مل گئی۔ نبی بہت آئے لیکن جس نبی کا تعلق قرآن سے تھا وہ نبی نبیوں کا سردار بن گیا۔ امتیں بہت آئی لیکن جس امت کا تعلق قرآن سے جڑ گیا وہ امت اعلیٰ امت بن گئی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور قیامت کے دن میدان محشر میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ امت محمدیہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ صحابہ بہت آئے لیکن جنہوں نے فرسٹ ٹائم قرآن کو لبیک کہا ان کو اللہ نے اعلیٰ بنا دیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے اسلام کے اندر سبقت کی، کلمہ پڑھنے میں سبقت کی، قرآن کو قبول کرنے میں سبقت کی، وہ ایمان اور اسلام کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں۔ انسان ایمان والے بہت ہیں لیکن جن کا تعلق قرآن سے جڑ گیا حافظ قرآن بن گئے، عامل قرآن بڑھ گئے، قرآن کو پڑھنے والے بن گئے، قرآن کے قاری بن گئے، قرآن سے تعلق رکھنے والے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ قیامت کے دن بلند کر دیا کہ صرف اسلام کے اندر مسلمانوں میں دو ذات ایسی ہیں جن کو شفاعت کا درجہ اللہ نے دیا، ایک حافظ قرآن اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جہاں پر سارے داؤں اور فریب فیل ہو جائیں گے وہاں پر نبی کی سفارش چلے گی اور ابتدا میں اس شخص کی سفارش چلے گی جو عامل قرآن اور حافظ قرآن ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن سے اپنی زندگی کو جوڑو، تعلق کو جوڑو، اپنے دین اور ایمان کو مضبوط بنانے کی فکر کرو، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، کچھ بھی بناؤ اور کچھ بھی قدم بڑھاؤ، کچھ پڑھاؤ، لیکن یاد رکھو کہ قرآن سے اپنے بچوں کا پہلے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ علم و عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اس ادارے کو جو قرآن پاک کی نسبت پر کھولا گاؤں کے لوگوں نے سب مل کر اس میں قربانی دی، یا جس نے بھی قربانی دی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارا یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ رجب اور اس کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت رکھ دے اور ہماری سانس کو اتنا لمبا کر ہماری زندگی میں اتنی برکت دے کہ وہ رمضان حاصل کر لے، رمضان تک پہنچ جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے، رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے۔ اور میں نے بتایا کہ رمضان کا خاص تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے جوڑا، قرآن پاک رمضان میں اترا،
شب قدر رمضان میں ہے، اور شب قدر کی فضیلت کو قرآن نے بیان کیا، اور قرآن ایک واحد چیز ہے جس واحد چیز سے مسلمان رمضان کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ آپ مسجدوں میں دیکھو گے تراویح ہوگی، مسجدیں راتوں میں آباد رہیں گی، لوگ کھڑے ہوں گے، تراویح پڑھیں گے، سننے والے سنیں گے۔ اپنے آپ کو، اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ کر رکھو تاکہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک سے جڑنا آسان ہو جائے، اور ہر وقت دعا کرو کہ اے اللہ اس رجب کے مہینے میں برکت دے دے، اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے، اس شعبان کے مہینے میں جہاں ایک اعتبار سے ایک فضیلت رکھتی ہے 15ویں شعبان کی رات، اور اسی اعتبار سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے میں آقا نامدار سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام فرماتے۔ روزے کا اہتمام کرو، رمضان کے روزے رکھ لیں۔ اچانک کوئی آدمی رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنے لگے، ذرا ہارڈ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اس رمضان کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے اور 28 تاریخ تک روزہ رکھتے، پھر اس کے بعد توڑ دیتے، پھر نہیں روزہ رکھتے تھے۔ 29 یا 30 2 دن گیپ رہتے۔ اللہ کے نبی ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے، تاکہ رمضان کے مہینے میں مسلسل روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں اور رمضان کا استقبال کریں، کہ ہمارے لیے رمضان سے پہلے اور بعد میں تبدیلی نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ بس ایک دن پہلے تک شیطان تھے اور ایک دن کے بعد رحمان کے بندے بن گئے، اور پھر جیسے چاند دکھا رمضان کے بعد عید کا چاند دکھا، اب عید کے بعد شکلیں بھی بدل گئی، انداز بھی بدل گیا، لباس بھی بدل گیا، گفتگو بھی بدل گئی، مسجد بھی بدل گئی، وضو بھی بدل گیا، عبادت بھی بدل گئی۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت مسلمان جو سچا پکا ایمان والا عملی مسلمان ہوتا ہے، اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہوتا ہے۔ فرمایا شب قدر تو اس کے لیے ہے جو شب قدر صرف ایک شب قدر کو تلاش کرے، لیکن جس نے ہر 365 راتوں میں سے ہر رات کو شب قدر مانا اور مان کر عبادت کی، فرمایا 365 شب قدر وہ سال بھر میں پاتا ہے۔ اس کے لیے ہر رات شب قدر ہے، کیونکہ اس کو اٹھنا ہے، عبادت کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، نفلیں پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے بالکل الگ نہ کر کے پورے سال کے مہینوں کو اللہ تعالی کی بندگی، اطاعت، فرمانبرداری، اللہ تعالی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کی حفاظت فرمائے، کام کی حفاظت فرمائے، پیغام کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو سچی اتباع اپنے قرآن کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔